بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واجب الاحترام علماء اکرام، انتہائی عزت و تکریم کے لائق دوستوں، بزرگوں، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم قاری نصر اللہ صاحب جب گفتگو کر رہے تھے تو مجھے اس وقت پتہ چلا کہ آج کی یہ محفل، آج کا یہ اجتماع، آج کی یہ کانفرنس بنیادی طور پر محترم حافظ ندیم صاحب کے تکمیل قرآن کی خوشی میں انعقاد ہو رہی ہے۔ قاری نصر اللہ صاحب آپ کو قرآن و حدیث کے حوالے سے ایک حافظ قرآن کی عظمت بیان فرما رہے تھے، اور انہی کی گفتگو سے میں آپ کو ایک بات جو انہوں نے فرمائی کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ قاری قرآن کو، حافظ قرآن کو یہ کہے گا کہ پڑھ اور چڑھتا جا، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ حافظ قرآن یا قرآن کا قاری جو ہے یہ وہ واحد نیکی ہے، یہ وہ واحد عمل ہے جو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کہے گا اپنے اس حافظ قرآن کو کہ پڑھ۔ یعنی ہمارا ایمان ہے کہ جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، جو کچھ اس نے دنیا میں کیا، نیکیاں کی، برائی کی، جو کیا، وہ تمام عمل اس کے مرنے کے بعد روز قیامت والے دن بس وہی چلنا ہے، اس سے پھر جو کر گیا وہی کچھ ہونا ہے، وہی صدقہ جا وہ اس کا ہوتا ہے۔ قاری صاحب کی بات سے ایک بات مجھے بھی سمجھ آئی اور آپ کو بھی سمجھنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ قیامت کے روز جب حافظ قرآن کو یہ کہا جائے گا کہ پڑھ اور چڑھتا جائے، اس کا مطلب ہے کہ وہاں بھی اس کی نیکیوں میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے۔ یہ وہ واحد عمل ہے۔ علماء کرام بیٹھے ہیں، میں نے یہ بات کی ہے تو یقیناً علماء کرام اگر کوئی غلط کی ہے تو وہ اصلاح کر سکتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ اس بات سے استدلال لے رہا ہوں کہ جیسے قیامت کے دن یہ وہ واحد عمل ہوگا۔ میں نے آج تک کسی علماء کے منہ سے یہ نہیں سنا کہ قیامت کے روز آپ سے کہا جائے گا کہ نماز پڑھ کے دکھا، حج کر کے دکھا، زکوٰۃ کر کے دکھا، جہاد کر کے دکھا۔ یہ واحد عمل ہے، اور اس کی عظمت جس طرح والدین کے حوالے سے انہوں نے فرمائی، دنیاوی حوالے سے انہوں نے فرمائی، ایک بات میں بھی آپ کو کہہ دیتا ہوں کہ حافظ قرآن نے اللہ کے رسول کے مسئلے کا وارث بننا ہوتا ہے، اور اس کا وارث اور اس کی عظمت دنیا کا کوئی عہدہ، کوئی منصب جس کے لیے ہم سب بھاگے پھرتے ہیں، چاہے وہ کاروباری منصب ہو، سیاسی منصب ہو، کوئی اور منصب ہو، کوئی چیف جسٹس کا منصب ہو، وزیر اعظم کا ہو، صدر پاکستان کا ہو، چیف آف آرمی اسٹاف کا ہو، یہی منصب ہے نا دنیاوی طور۔ رب کعبہ کی قسم، جو عظمت، جو عزت ممبر رسول کو مسئلے کیا، دنیا کسی اور عہدے میں نہیں۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ میں اس حوالے سے جو اس کے والد محترم ہیں، خاندان والے ہیں، ان کو اپنی طرف سے، مرکز جمعیت اہل حدیث کی طرف سے، تمام احباب کی طرف سے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے نہ صرف مبارکباد پیش کرتا ہوں بلکہ ان کو خوش قسمت ترین والدینوں میں شمار کرتا ہوں کہ جنہوں نے اپنے بچے کو اس دور میں بھی حافظ قرآن بنانے میں اپنا کردار ادا کیا۔ اور سب سے بڑی بات یہ، جس گھر میں ہم آج کھڑے ہیں، اللہ کے گھر میں، کم و بیش 25 سال پہلے یا تو اس کی دوبارہ تعمیر ہونی تھی یا بنا تب تھا، تب میں اس کی سنگ بنیاد یا اس کے حوالے سے محترم حاجی بلال صاحب اور باقی ان کے جو ساتھی ہیں
سب کو پتہ ہے، اور تب یہ جو برادری ہے ہمارے میاں چنو کی بڑی ایک امتیازی برادری ہے، اور اس وقت بھی ان کو اپنے دین سے، اس اللہ کے گھر سے، جب خود یہ، میں اگر مبالغہ نہ کروں، کچے گھر تو بعد کی بات ہے، تپڑیوں میں رہتے تھے، تب بھی دین سے اتنی ہی محبت کرتے تھے، تب بھی انہوں نے دین اسلام کے لیے، حق کے مسلک اہل حدیث کے لیے بہت قربانیاں دی۔ آج دیکھیں انہوں نے ان گھروں میں ٹائلیں لگائیں، خوبصورت کیا، سب کچھ کیا، اسی کی بدولت، اس دین کی بدولت، اس اللہ کے گھر کی خدمت کی بدولت، یہ اس ساری برادری کا ایک ترا امتیاز ہے کہ یہ لوگ الحمدللہ، ان کے اب اپنے بچے اس وقت الحمدللہ پورے پاکستان میں قرآن و سنت کی تبلیغ کر رہے ہیں، کوئی حافظ قرآن ہے، میرے اپنے ادارے میں یہ بیٹا بیٹھا ہے، اور 2-3 بچے، 4-5 بچے ہیں جنہیں وہاں حفظ قرآن کیا، اور بہت سارے بچے جو اب جامعہ میں الحمدللہ جامعہ سلفیہ یا مختلف پاکستان کے مدارس میں پڑھ رہے ہیں۔ یہ ان کا شوق اور ذوق ہے۔ دنیا کوئی بات کرے، میں اس بات کا عینی شاہد ہوں کہ یہ ساری خوشحالی، یہ سارا امتیاز، یہ ساری محبتیں اللہ نے آپ کو اس لیے دی ہیں کہ آپ بہرحال اللہ کے گھر کی خدمت گزار ہیں، اور آپ علماء سے محبت کرتے ہیں، آپ دین سے محبت کرتے ہیں۔ میری دعا ہے کہ آپ ایسے ہی کرتے رہیں۔ اللہ آپ کو دیکھ کہاں سے کہاں بچایا، میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو اور اس سے بھی بڑھ کر بتائیں، اور آپ اللہ کے گھر سے، اللہ والوں سے اسی طرح محبت کرتے رہیں۔ جس طرح قاری صاحب فرما رہے تھے کہ یہ حافظ ندیم صاحب ان کے، اور محترم یونس مدنی صاحب کے شاگرد ہیں، اساتذہ کی عزت اور احترام بہت بڑی بات ہوتی ہے، بادب بانصیب۔ جس طرح انہوں نے آپ کے بچے کے سینے میں وہ قرآن کا نور اتار دیا اپنی محنت سے، اب ان کے والدین پر فرض ہے اس کی حفاظت کرنا، اس کی پرورش کرنا، اس کی تربیت کو مختلف رکھنا۔ میں یہ بات ذمہ داری سے کہتا ہوں، جب یہ بچہ حفظ میں نے ابھی دیکھا نہیں ہے، اگر بیٹھا تو ذرا کھڑا ہو، وہ کون سا بچہ ہے اگر یہاں بیٹھا ہے؟ چلے وہ کوئی 10 12 14 سال کا ہی ہوگا نا، اتنی عمر ہے، 14 15 سال کی، 14 15 سال کی عمر یہ جو ہوتی ہے، یہ بڑی مطلب بچہ ہوتا ہے نا، معصوم ہوتا ہے ابھی وہ، تو اس کے سینے میں اتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب، اس کائنات کا سب سے بڑا علم اس کے سینے میں محفوظ ہوتا ہے۔ اس کی عزت کرنا آپ سب پر فرض ہے، چونکہ وہ ابھی بچہ ہے، ابھی اس کو بہت ساری دنیاوی اتراؤ چڑھاؤ کا نہیں پتہ، اس کو احترام دینا، اس کو عزت دینا۔ میرے ادارے کے بچے جو اس وقت ماشاءاللہ بڑے بڑے جید عالم ہیں، اور اس کی وقت بھی 2-4 بچے یہاں تشریف رکھتے ہیں، میں نے ہمیشہ محترم قاری ارشد حاجی صاحب مرکز جمعیت اہل حدیث کے ناظم اعلیٰ بھی ہیں، اور آپ کو پتہ مرکز جامعہ مسجد اہل حدیث کے پچھلے سال سے کم و بیش 16-17 سال سے آپ وہاں امام مسجد کے اور مدرس کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ میں نے ہمیشہ ایک بات کی کبھی کمپرومائز نہیں کیا اپنے ادارے میں، دوستوں میں، اگر کسی بچے کی کوئی بےعزت کرے جو قرآن پاک کی تعلیم پڑھ رہا ہو، یہ گواہ ہے میرے سارے، میں نے ہمیشہ کہا کہ اس بچے کی عزت کریں۔ میں نے وہ کام ختم کروائے کہ ٹنڈے کروانی، ہاتھ میں ڈول پکڑا دینے، لوگوں کے گھروں کو جا کے مانگ کے کھانے والے کام میں نے ختم کروائے وہاں، اس لیے ختم کروائے کہ یہ بچے ہماری کمائی کے پر حق رکھتے ہیں۔ یہ وہ بچے ہیں جن کو ہم نے اپنی خالص کمائی سے ان کو قرآن کی تعلیم دینی ہے۔ یہ باتیں میں صرف اس لیے آج کر رہا ہوں کہ اب ماشاءاللہ یہ جو اب برادری ہے، اللہ نے ان کو بہت نوازا ہے، اللہ اور نوازے۔ مقصد یہ ہے کہ اگر یہ بچوں کی جو اس وقت قرآن پڑھ لیا ہے، جنہوں نے بچوں نے حفظ کر لیا ہے، اگر آپ اس کو، استاذہ نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی، دن رات ایک لگا کے اپنے بچوں کا ٹائم ان بچوں کو دے کے، ہر استاد جو بچوں کو قرآن پڑھاتا ہے، اللہ شاہد ہے میں نے اتنی لمبی ڈیوٹی کسی اور شعبے نے نہیں دیکھی، جو صبح فجر کے وقت کوئی 3 بجے، کوئی 4 بجے کے لے کے
بہت سخت ترین انتظامیہ کی موجودگی میں بھی، لوگوں کی باتوں چاتوں میں بھی، اس کے باوجود وہ سارا دن اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کر دے کے گھنٹہ کے ریسٹ لے کے اس بچوں کے ساتھ پہلے وہ پڑھتا ہے، پھر ساری زندگی اس طرح پڑھاتا ہے۔ اس کی عزت کرنا، اس کا احترام کرنا وہ تو واجب ہے، لیکن جو بچہ ابھی حفظ کر کے نکلا ہے اس کا احترام اور کرنا ہر صورت اس لیے واجب، اور اس کی تربیت ایسے کرنی ہے، اس کو بتانا ہے کہ بیٹا آپ عام بچوں سے منفرد ہو۔ کیوں کہ جو آئیڈیل ہو جاتا ہے، جس نے حفظ قرآن کر لیا ہے، کل حافظ صاحبہ ممبر رسول اور مسلح رسول کا وارث بننا ہے، اس کو اپنے کردار پر، اس کو اپنی گفتار پر، اس کو اپنے اخلاق پر اہلاً و سہلاً و مرحبا۔ بس یہ مجھے موقع ملا تو میں نے کہا یہ تھوڑا سا میرا دل، چونکہ میں اکثر جب بھی ایسی تقریب ہو جس کے پیچھے یہ بات ہو کہ کسی بچے نے تکمیل قرآن مکمل کر لیا، 2 4 6 بچوں، وہاں تھوڑا سا میں اس طرح کی گفتگو ضرور کرتا ہوں، کیونکہ آپ کو سمجھانا آپ کے والدین جو اس بچے کے والدین ہیں، اس لیے میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ وہ بچہ بڑا اسپیشل ہوتا ہے، اللہ نے اس کو خاص ذہن دیا ہوتا ہے۔ جو حفظ کرتا ہے نا، اللہ شاہد ہے وہ عام بچوں سے پہلے ہی مختلف ہوتا ہے۔ قاری صاحب یہاں سارے بیٹھے ہیں، مدرس جو استاد ہیں حفظ کے، قاری ارشد عاجز صاحب ہیں، قاری نصر اللہ صاحب ہیں، باقی قاری صاحبان یہاں بیٹھے ہیں۔ یعنی بچے بہت سارے آتے ہیں مدارس میں، والدین کو بڑا شوق ہوتا ہے، لیکن سارے بچے حفظ نہیں کر پاتے، کچھ ان کے ذہن میں وہ چیزیں نہیں ہوتی، اتنا ذہن مضبوط نہیں ہوتا، استاد بڑی محنت کرتا ہے۔ اب جو حفظ کر چکا ہوتا ہے، جو کر لیا جس نے، اس کا مطلب ہے کہ وہ میرے اور آپ سے بہت منفرد آدمی ہے۔ مجھے اور آپ کو اکثریت کو تو دیکھ کے قرآن نہیں پڑھنا آتا، تو آپ دیکھیں کہ جس کے سینے میں اللہ نے الف لام سے لے کے والناس تک پورا قرآن اس کے سینے میں محفوظ کر دیا ہے، تو وہ عام سینہ نہیں ہے۔ اگر وہ عام سینہ نہیں ہے تو وہ عام انسان بھی نہیں ہے۔ اس کی عزت احترام ہم سب پر فرض ہے، اس کی پرورش اس طریقے سے ہونی چاہیے کہ لوگ دیکھیں کہ یار یہ کرکٹ کھیلنے والا، یہ فلمیں دیکھنے والا، یہ لفنڈر، یہ بازاروں میں پھرنے والا نہیں ہے، یہ قرآن کا حافظ ہے۔ تو حافظ کی جب ہم عزت کریں گے تو وہ بھی اپنے کردار کو مضبوط رکھے گا کہ میری عزت اس وجہ سے ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم مولوی کو، ہم حافظ کو بڑی معذرت سے وہ عزت دینے کے لیے تیار نہیں ہے جس کا وہ حقدار ہوتا ہے۔ جب وہ مسئلے پہ کھڑا ہو جاتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں 8 10 20 ہزار روپیہ دے رہے ہیں، کافی ہے اس کے لیے۔ جب جی چاہا دبکا مارا، جب جی چاہا اس کی بےعزتی کر دی، اللہ کا واسطہ ہے۔ میں آپ کو یہ بات بتا دوں، آج میں جس مقام پہ کھڑا، میرے سارے علماء کرام اس بات کی، میں نے پوری زندگی میں اللہ نے مجھے جو مقام دیا وہ اللہ کے گھر کی خدمت اور علماء کرام کی جوتیاں اٹھانے کی وجہ سے۔ یہ میں آپ کو کہہ دوں، ہمیشہ آپ ان چیزوں کا خیال رکھا کریں اور یہ سمجھا کریں یہ بھی انسان ہے، انسان ہے، خامیاں، کوتاہیاں، غلطیاں ہوتی ہیں انسانوں سے۔ جب بھی کوئی ایسی بات ہو تو پوری عزت اور احترام کے ساتھ ان سے بات کریں۔ اگر کوئی ایسا معاملہ، یہ جو آپ پگڑیاں اچھالنے والا کام ہے نا، خدا را ان کو کچھ نہیں ہونا، ان کو کچھ نہیں ہونا۔ جنہوں نے یہ کام کیا ان میں غلطی ہو بھی تو بھی، جنہوں نے کام کیا اس کو دنیا میں بھی بھگتنا پڑے گا اور آخر میں تو بھگتے گا۔ اللہ مجھے اور سب کو سمجھنے اور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔